اور جس چیز کے ذریعے ڈرایا گیا مسخرہ بنا رہا ہے، پہلے گزر چکا ہے تو غضوباً مصدر ہے معذوباً کے معنی میں، کیونکہ یہ مفعول ثانی کہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ رب کی آیات کی یاد دہانی ہو پھر اعراض کرے، اپنے ہاتھوں نے جو کرتوتیں کی ان کو بھول گئے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے سمجھے، کانوں میں ڈانٹیں لگا دی ہیں، ہدایت کی طرف بلایا تو نہیں ہدایت قبول کریں گے۔ رب تیرا مہربان ہے رحمت والا، ان کو پکڑنا چاہے ان کی کمائی کی وجہ سے تو فوراً سزا لائیں، لیکن وعدے کا ایک وقت ہے، اسے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں۔ یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی، سب ظلم کیا انہوں نے، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، لا ابرح، میں نہیں چلوں گا، نہیں ہٹوں گا، جہاں تک کہ پہنچوں میں مجمع البحرین تک، یا چلتا رہوں گا حقباً زمانہ بھر۔ اور جس وقت دونوں پہنچے مجمع بین ما، ہاں جی یہ کون ہے کیا ہے، یہ مولوی قاسم شاہ صاحب، حافظ سلیم شاہ صاحب کون ہیں؟ حافظ سلیم شاہ صاحب آئے، بھیجنے والے ہیں قاسم شاہ صاحب سید ایوب شاہ ذوق سے، دوسرا ہے فضل الہی صاحب شریک دورہ، بھیجنے والے ہیں مولانا عبد الجبار صاحب راولپنڈی سے، یہ تیسرے ہیں مولانا غلام ہارون صاحب، اور بھیجنے والے غلام ہارون صاحب یہ ضلع سکھر سے غالباً سکھر ہے، چوتھے ہیں مولانا محمد ریاض صاحب اور ان کی رقم آئی، پانچویں ہیں مولانا محمد میکائیل صاحب خٹک، میکائیل صاحب، خدا کرے اسرائیل نہ کوئی آئے، میکائیل پس جس وقت وہ دونوں پہنچے دریاؤں کے مجمع میں تو بھول کے مچھلی اپنی، پس بنا لیا انہوں نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ، پس جس وقت دونوں عبور کر کے آگے نکل گئے، کہا اپنے نوجوان سے، نہ ہمارے پاس کھانا ہمارا، البتہ تاکید سے ملے ہم اپنے سفر میں نہ سبا تھکاوٹ۔ اس نے کہا رہتا بتائیں تو، جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا چٹان کے پاس، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے، یہ کہ میں اس کا ذکر کروں یاد کروں، اور بنا لی اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب۔ کہا یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے، پس لوٹے دونوں اپنے قدموں کے نشانات کو قصصا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پس پایا دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے دیا، ہم نے اس کو اپنی رحمت اپنی طرف سے، اور تعلیم دی ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک علم۔ کہا سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں تیری پیروی کروں اس شرط پر کہ تو مجھے تعلیم دے اس چیز سے جو تجھے تعلیم دی گی بھلائی کی۔ اس نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، اور کیسے تو صبر کرے گا اس چیز پر کہ نہیں احاطہ کیا تو نے اس کا عذر خبر کے۔ کہا بتاکید تو مجھے پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والا، اور نہیں نافرمانی کروں گا میں تیرے حکم کی۔ کہا اگر تو میری پیروی کرتا ہے پس نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں گا تیرے سامنے اس چیز کا ذکر۔ رب تفسیر بیان القرآن، تفسیر کبیر، سبق الغایات اور بلغت الحیران وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ کافروں نے کہا ہم قرآن سنتے ہیں لیکن شرط یہ کہ غریبوں کو مجلس سے ہٹا دیں۔
تب سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہو، جہاں تو ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اعلیٰ نے ادنا سے علم حاصل کیا، تم ادنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہو۔ آؤ اے واقعہ سناتے ہیں کہ اعلیٰ درجے والے نے ادنا سے کچھ علوم حاصل کیے۔ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تقریر فرمائی، بڑی بلیغ تقریر تھی، بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ایک شخص قام رجل من بنی اسرائیل، ایک شخص اٹھ کھڑا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے زمین میں؟ اللہ مجھ سے بڑا عالم۔ بات ٹھیک تھی، خدا کے پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو ان سے بڑا عالم کون تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہ آئے، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے، مجمع البحرین میں تجھے ملے گا، وہ تجھ سے بڑا عالم ہے، یعنی بعض علوم میں جو تکوینیات کے۔ فرمایا کیف السبیل الی لقی، یہی پروردگار اس کی ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا مچھلی ٹھاٹ لے جاؤ، اور بخاری میں نونن میتن، مردہ مچھلی، جس میں جہاں جان پڑے گی زندہ ہوگی وہ بندہ تمہیں وہاں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو، یوشع ابن نون کو، جو بعد کو پیغمبر بھی بنے علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ مچھلی اپنی ٹوکری میں رکھو، اور جہاں اس میں جان پڑے گی تو بتانا، یہ مچھلی جب زندہ ہوگی نا بتانا، مچھلی زندہ ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے، بتا دوں گا۔ وہ بھی آگے انانیت، رب کو عقل کہیں بھی منظور، غیر اختیاری کیوں نہ۔ اب یہ چلے تو چلتے چلتے آگے ایک چٹان تھی، اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا۔ بخاری کی روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، وہ وہاں سو گئے، آب حیات کا پانی اس مچھلی پر پڑا، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، یوشع علیہ السلام جاگ گئے، مچھلی زندہ حرکت کی، پانی میں گھس گئی، جہاں پانی میں گئی تو پیچھے سے پانی میں غار بنتا گیا۔ اب کتنی عجیب چیز ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی، اس نے حرکت کی، پانی میں غار بنا، یاد نہ رہا، اٹھے چل دیے، چلتے چلتے صبح کا وقت ہوا، غدا کے معنی صبح کا ناشتہ، تو کہا وہ کھانا لاؤ، ہم تھک گئے، کہ او ہو حضرت، وہ جو کل جہاں ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی، اور اس نے حرکت کی اور پانی میں داخل ہوئی، سرنگ بن گیا تھا، اور وما انصاری الا شیطان، شیطان نے مجھے بالکل بلا دیا جاتی، کیونکہ سڑک تو تھی نہیں، اور قدموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پھر آئے تو وہاں دیکھا تو ایک رجل مسجع بثوبہ، کپڑا تان کر کے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، وہ اٹھے، انا بعرضک السلام، کہ اس زمین میں سلام کہنے والا کون ہے؟ کہا میں موسیٰ۔ کون سے موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل۔ اچھا حضرت آپ کیسے؟ کہا آپ سے کچھ علوم حاصل کرنے آئے۔ کہا ٹیڑھی کھیر ہے، ٹیڑھی کھیر ہے، ٹیڑھی کھیر۔ وہ ٹیڑھی کھیر کا قصہ سنا ہے؟ وہ ایک حافظ صاحب سے نابینا، ان کو کسی نے کہا حافظ جی کھیر کھانی ہے،
تو انہوں نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ کہا سفید سفید ہوتی ہے جیسے بگلا۔ وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹیڑھا کیا یوں، کہنے لگے نہیں یہ کھیر تو میرے گلے میں لگ جائے گی، یہ ٹیڑھی کھیر میں نہیں کھا۔ اب حافظ صاحب کو کھیر چٹائی ہوتی تو کھیر تو کیا تھی، ڈیگ بھی کھا جاتی۔ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم حاصل، کہنے لگے ہے ٹیڑھی کھیر۔ ahnaf.com www.asnaf.com تو نہیں طاقت رکھ سکتا۔ کہا کہ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھنا میں خود بتاؤں گا۔ اب وہ بندہ کون تھا؟ وہ تھے خضر علیہ السلام، نام تھا بلیا ابن ملکان، بلیا ابن ملکان، ابراہیم علیہ السلام کے معاصر، اور جمہور کے نزدیک یہ پیغمبر ہے، اور جمہور اس پر ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کچھ علماء ان کی وفات کے قائل بھی ہیں، لیکن فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، تحذیر الباری وغیرہ میں ہے کہ وہ زندہ ہے۔ دور نہ جائیں، بخاری شریف پہلی جلد کا صفحہ 17 عقدہ نکال کر کے حاشیے کے آخر میں دیکھ لیں، آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ والجمہور علی انہ حی، جمہور کہتے زندہ ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اربعۃ من الانبیاء احیاء، اثنان فی السماء و اثنان فی الارض۔ عیسیٰ علیہ السلام و ادریس علیہ السلام فی السماء، خضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام فی الارض۔ یہ خیالی کی عبارت ہے کم و بیش، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قطعی ادلہ سے ثابت ہے، باقی کے بارے میں ادلہ قطعی یعنی ظنی ادلہ ہے۔ ان کی حیات کا منکر یا مؤول پکا کا قطعی ادلہ سے ثابت ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر ساتھ ہے تو مت پوچھنا، یہ خلاصہ ہے۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین تک ہوں۔ یہ مجمع البحرین کیا ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، اور آپ کو خازن وغیرہ میں ملے گا بحر و فارس و بحر و روم، یہ بھی ملے گا، اور روح المعانی میں یہ بھی ملے گا کہ دجلہ اور فرات جہاں خلیج فارس میں گرتے، دجلہ اور فرات، مولانا عثمانی نے اسی تفسیر کو لیا ہے۔ یہ اگرچہ ملتے نہیں لیکن 5 ان کا آگے قریب ہوتا ہے، دجلہ اور فرات خلیج فارس میں گرتے۔ یا میں چلتا رہوں گا حکمن، حکمن کا معنی دہرن طویلن، احقاب اس کی جمع آتی ہے، احقاب سورہ عما یتساءلون میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور جب پہنچے دونوں دریاؤں کے مجمع کے قریب تو مچھلی بھول گئے، اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کے طور پر بنا رکھا تھا۔ آگے گئے تو اپنے نوجوان سے کہا کھانا لا، اور اس نے ہم اپنے سفر میں تھکاوٹ کی۔ یہ سفر جو ضرورت سے زائد تھا اس میں تھکاوٹ بھی زیادہ، پہلے اتنی تھکاوٹ نہیں۔ انہوں نے کہا ارے اخبرنی، حضرت بتائیں تو ہم نے جو چٹان کے پاس ٹھکانا لیا تھا تو میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان وما ذکرہ۔ یہاں اور بات چلتی ہے کہ آخر پیغمبر پر بھی شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ روح المعانی میں، بیان القرآن وغیرہ میں جہاں بات کہتے ہیں شیطان کا اثر دینی سلسلوں میں تو پیغمبر پر قطعاً نہیں، ہاں دنیاوی امور میں ہوتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، ابلیس نے آپ پر، ابلیس کے لفظ مسلم میں موجود ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ شیطان ہے، نماز کاٹنا، لیقطع علیہ صلاتی، نماز کاٹنا چاہتا ہے۔
مولانا فرماتے ہیں تھانوی رحم اللہ تعالی کہ جیسے عتبہ نے پتھر مارا تھا آپ کا دان شہید ہوا تھا، عبداللہ ابن قمیہ نے تلوار ماری تھی، سر مبارک زخمی ہوا تھا، چہرہ زخمی ہوا تھا. اسی طرح شیطان دنیاوی معاملات میں اثر انداز ہو سکتا ہے، ہاں دینی معاملات میں نہیں. تو یہ بلا دینا دنیاوی معاملات تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب بنا دیا. فرمایا یہ وہ چیز تھی جس کو ہم تلاش کرتے تھے، اپنے نشانات کو ڈھونڈتے ان کے گر قصہ یا خشو تلاش کرنا. وہاں بندہ پایا ہمارا، وہ میں نے نام بھی بتا دیا، آتین و رحمت من عندنا. اپنی طرف سے ہم نے اس کو علماً ایک علم بتایا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ کشتی پر سوار ہوئے، آگے آ رہا ہے. چڑیا آئی، کنجش چڑیا آ کر کے بیٹھی، اس نے ایک قطرہ چونچ میں لیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، علمی و علموں کا و علم الخلائق، تیرا علم میرا علم اور مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی بنسبت اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑی ahnaf.com www.asnaf.com نے اس سمندر سے قطرہ لیا. یہ بخاری کی روایت میں موجود. انت علی علم علمک اللہ لا اعلمہ انا، تجھے رب نے تشریف علم دیا میں نہیں جانتا. وانا علی علم علمنی اللہ تعالی لا تعلمہ، مجھے رب نے ایک علم دیا تکوینیات کا تو نہیں جانتا. بخاری کی روایت کا خلاصہ مل کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے پیروی کر سکتا ہوں کہ جو بلائی تجھے سکھلائے گی یہ مجھے سکھلائے؟ اس نے کہا لن تستطیع معی صبرا، اور کیسے صبر کرے گا جس چیز کا خبر کا تو نے احاطہ نہیں کیا. پر میں انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر پائیں گے، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں. اگر میری پیروی کرتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں، خود میں بیان کروں. فن طلقا، پس چلے گئے جہاں تک کہ سوار ہوئے کشتی پر. کھڑا کہا، اس حبد نے اس کو پھاڑ ڈالا. فرمایا کیا تو نے پھاڑ دیا کشتی کو تاکہ تو غرق کر دے اس کی سواریوں کو؟ البتہ لایا تو چیز امرا، بڑی نامناسب منکر. کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہر چیز طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی؟ فرمانا معافلہ کرنا بسبب اس کے جو میں بھول گیا. ولا ترہقنی، اور نہ ڈالے آپ مجھ پر میرے معاملے میں تنگی. پر چلے دونوں یہاں تک کہ ملے ایک بچے سے، اس کو قتل کر دیا. کہا قتل کیا تو نے ایک نفس ستھرے کو بغیر کسی قتل نفس کے؟ البتہ لایا تو چیز نکرا، بڑی اوپری اور بڑی نامناسب. فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھے کہ بے شک تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کی؟ کہا اگر میں تجھ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس مرتن کے بعد ہنسنا، مجھے ساتھی بنانا. تاکید سے پہنچ گیا تو میری طرف سے اڑو. بس چلے دونوں یہاں تک کیا ہے بستی والوں کے پاس. کھانا طلب کیا دونوں نے اس کے باشندوں سے، بس انہوں نے انکار کیا اس کا کہ ان کو مہمان بنائے. بس پایا انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو ارادہ کرتی تھی اس کا کہ گر جائے، بس اس نے اس کو ٹھیک کر دیا. کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا اس پر معاوضہ. کہا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، میں بتاتی تجھے بتاؤں گا حقیقت اس چیز کی جس پر تو صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. بہرحال کشتی پر 6 مسکینوں کی عمل کرتے تھے سمندر میں، بس میں ارادہ کیا یہ کچھ کو بالا کر دوں. اور تھا آگے ان کے بادشاہ، لیتا تھا ہر کشتی کو جو ٹھیک ہوتی تھی غصبہ چھین کر. اور بہرحال لڑکا اور 6 ماں باپ اس کے مومن. بس ہمیں خوف ہوا یہ کہ ان پر چھا جائے گا وہ سرکشی اور کفر. بس ارادہ کیا ہم نے یہ کہ بدل دے اور رب تعالیٰ ان دونوں کے لیے بہتر اس سے زکاتن ستھرائی میں اور اقرب رحمہ زیادہ قریب شفقت میں. بہرحال دیوار پچھی تو غلام بچوں کی جو یتیم تھے شہر میں، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، اور تھا باپ ان کا نیک.
بس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے اپنی جوانی کو اور نکالے اپنا خزانہ. یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور میں نے نہیں کی یہ کارروائی اپنے معاملے سے. یہ ہے انجام اس کا، حقیقت اس کی کہ تو اس پر طاقت صبر کی نہیں آتا. فن طلقہ. اب یہاں تفسیریں دو کرتے ہیں. ایک یہ کرتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو یوشع علیہ السلام کو انہوں نے بھیج دیا کہ اب تو جا، اب ہم آپ اکٹھے رہیں گے. الفاظ بظاہر اسی کو چاہتے ہیں کہ آگے دونوں کا ذکر ہے، تیسرے کا ذکر نہیں آتا. دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ خادم ساتھ ہے، خادم کا ذکر نہیں کیا گیا، مقصود بالذات جو تھے ان کا ذکر. اب چلے دونوں کشتی پر سوار ہوئے. روح البیان معنی نہ، روح البیان وغیرہ میں اندلس کا جزیرہ تھا، قرطبہ شہر. اس قرطبہ شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا. بخاری میں اس کا نام آتا ہے ہدد ابن بدد، ہدد ابن بدد. اور روح البیان والے اس کا نام بتلاتے جلندی ابن کرکر، جلندی ابن کرکر. اور بخاری میں ہدد ابن بدد اس کا نام آتا ہے. اچھا، تو وہ ظالم کشتیاں لے لیتا تھا، تو انہوں نے کشتی کو پھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو انہیں کشتی کو پھاڑ دیا، سواریوں کو غرق کرنے کے لیے بڑی نامناسب بات ہے. پر ماں میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو صبر کی توفیق نہیں پاتا. کہا معاف نہ کرنا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، مواخذہ نہ کرنا، میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرنا. ارحاق کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا، نہ گھیریے مجھے میرے معاملے میں سختی کے اندر، نہ ڈالیے مجھ پر سختی. چلے جس وقت کشتی سے باہر نکلے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کشتی پر سوال کیا بغیر نول. نول کے معنی کرایہ، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں، بغیر نول کرایہ نہیں. تو آگے جب گئے ساحل پر تو وہاں ایک لڑکا کھیل رہا تھا بچوں میں، اس کو قتل کر دیا. بخاری میں لڑکے کا نام لکھا ہے جیسور، جیسور بر وزن میسور. اور روح البیان وغیرہ میں باپ کا نام لکھا ہے کازبر، اور ماں کا نام لکھا ہے سہوا بر وزن تا. باپ تھا کازبر اور سہوا. اس لڑکے کو یہ مسعود اور روف ڈیروی کوئی ہے تو نیچے جائیں گے، مسعود اور روف ڈیروی. اچھا، لڑکے کا کیا نام بتایا؟ یسور. باپ کا کیا نام ہے؟ کازبر، کازبر. اور ماں کا نام سہوا بر وزن داوا. یہ جیسور کا نام بخاری میں ہے، باقی دو نام جو ہے روح البیان کے حوالے سے عرض کرتا. تو اس کو قتل کیا. قتل کیسے کیا؟ بخاری میں تینوں روایتیں. یہاں ہاتھ ڈالا اور یہ سر کی